بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل قدر سامعین، آج کے سبق میں بہشتی زیور گھر میں موت ہو جانے کا بیان مسئلہ نمبر 1 سے 5 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت لٹا دو، یعنی اس کا منہ آسمان کی طرف کر دو اور اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کرو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ دو کہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے، اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ مسئلہ نمبر 2، جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو اب چپ رہو، خاموش رہو۔ یہ کوشش نہ کرو کہ بار بار کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلمہ ہو۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ رہو۔ مسئلہ نمبر 3، جب سانس اکڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائے اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کمپٹے بیٹھ جائے تو سمجھو اس کی موت ہو گئی۔ اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دو۔ مسئلہ نمبر 4، سورۃ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے، لہذا اس کے سرہانے یا کہیں اور اس کے آس پاس بیٹھ کر پڑھو یا کسی سے پڑھوا دو۔ مسئلہ نمبر 5، اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ کے پاس حاضری کا ہے۔ ایسی باتیں اور ایسے کام کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ ایسے وقت بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی جس سے اس کو محبت ہی اس کے سامنے لانا، ایسی باتیں کرنا کہ وہ دل اس کا ان کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ بہت بری بات ہے۔ جو دنیا کی محبت لے کے رخصت ہو جائے تو نعوذ باللہ بری موت مر گئی۔ تو یہ آج کے مسائل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، کیونکہ آج کے مسائل آسان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔